وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اہل ایمان کا ایمان ہے اس کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ کی ذات ہے۔ مردوں کا خالق بھی وہی ہے، عورتوں کا خالق بھی وہی ہے۔ مرد عورت دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسی ذات نے مردوں کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا، عورتوں کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا۔ اور دونوں کو اللہ رب العزت نے مختلف صلاحیتوں پہ پیدا فرمایا۔ جسمانی صلاحیتیں بھی، قوت کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے، انتظامی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی دو مختلف صنف ہیں۔ مردوں نے اللہ نے قوت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، اس کی ذمہ داری رکھی ہے، کسب، معاش، محنت، مشقت۔ عورتوں میں اللہ رب العزت کا جسمانی نظام مختلف ہے، ان کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں، تو فطرت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں کا دائرہ کار زندگی بھی مختلف ہو۔ مرد بھی اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، عورت بھی اس کی بھی ذمہ بھی کچھ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ تو جسم کی صلاحیت مختلف پیدا کی، قوت مختلف پیدا کی، جسمانی نظام مختلف رکھا، تو دونوں کو زندگی کا دائرہ کار بھی مختلف ہے۔ جو ایک پروپیگنڈا ہے نا، عورت مرد کے شانہ بشانہ، یہ عورت کی فطرت سے بغاوت ہے۔ یہ مرد کے شانہ بشانہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے جو اسے خوبیاں دی ہیں، جو اس کا جسمانی نظام بنایا ہے، مرد کے اندر وہ نہیں ہے۔ اور جو صلاحیت اور قوت اور جسمانی نظام اللہ نے مرد میں رکھا ہے، وہ عورت میں نہیں ہے۔ تو اس ذات نے جس نے یہ دونوں صنف بنائی ہیں، دونوں کا دائرہ کار، زندگی کا سلسلہ وہ بھی متعین فرمایا۔ زندگی کے دو اہم شعبے ہیں، باہر کی زندگی، گھر کی زندگی، دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ معاشرتی زندگی کے لیے، پرسکون زندگی کے لیے، سوسائٹی اور قوم کے لیے دونوں شعبے اہم ہیں۔ باپ ہے،
اس کی ذمہ داری ہے، بیٹی کی کفالت، اور ان کی زندگی کی ضروریات کی ذمہ داری باپ پر ہے۔ بیوی ہے، کسب و معاش کی ذمہ داری مرد پر ہے، شوہر پر ہے۔ باہر کی ذمہ داری مرد کی۔ عورت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کا دائرہ کار یہ ہے، اس کے ذمے گھر کی زندگی، اولاد کی تربیت، اولاد کی پرورش، گھر کا انتظام، گھر کے معاملات۔ سچ یہ ہے کوئی مرد کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے گھر کی عورت کا کردار نہ ہو۔ ہر بڑے کارنامے کے پیچھے گھر کی عورت کا کردار۔ مرد باہر کی زندگی میں جو کردار ادا کرتے ہیں عورتوں سے پیچھے نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی اولاد کی تربیت کر لے، اس کے اندر ایمان کا جوہر پیدا کر دے، اس کی شخصیت سنوار دے، یہ پہلی درسگاہ ہے، یہ پہلا تعلیمی ادارہ ہے، یہ پہلے سیکھنے کی جگہ ہے۔ اگر یہ آباد ہو اور اس میں تربیت اور تعلیم کا ماحول ہو، کسی نے خوب کہا اور سچ کہا کہ تم ہمیں اچھی مائیں دے دو، ہم تمہیں اچھی قوم دے دیں گے۔ تو اس کا دائرہ کار وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھروں میں قرار پاؤ۔ صرف قرار نہیں، اشارہ ہے کہ گھر کی ذمہ داری، انتظامی ذمہ داری تمہارے سپرد ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت علی نے زندگی کے ذمہ داریاں اٹھا لی، باہر کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیا۔ حضرت فاطمہ نے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لی، شوہر کو گھر کی زندگی سے مطمئن کر دی۔ یہ تقسیم کار ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما تھے، پوچھا عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت علی بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب خاموش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے وہاں سے اٹھے اور سیدھا گھر گئے۔ یہ خیال آیا کہ حضور کی بیٹی ہیں، پرورش پائی ہے، اس سوال کا جواب ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ فرمایا ابا نے سوال کیا ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ فرمایا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت اجنبی مردوں کی نظروں سے محفوظ ہو۔ اور اس کی نظریں اجنبی مردوں سے محفوظ ہو۔ واپس آئے، ہاتھ کھڑا کیا، رسول اللہ عورت کی سب سے بڑی خوبی۔ فرمایا علی بتاؤ۔ جب بتایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اجنبی مردوں کی نظروں سے محفوظ ہو اور اس کی نگاہیں اجنبی مردوں سے محفوظ ہوں، آپ علیہ السلام فرمایا علی کس نے بتایا؟ کہ آپ کی بیٹی نے۔ تو آپ علیہ السلام خوش ہو کے فرمانے لگے ہاں ہی بضعۃ منی، ہے نا میرا دل کا ٹکڑا، ہے نا میرا دل کا ٹکڑا، یہ ہے نا میرا جسم کا ٹکڑا، یہ شرم و حیا کی بلندی
میری بیٹی ہی بتا سکتی ہے نا میرا دل کا ٹکڑا. پروپیگنڈا کا دور ہے اور اس پر سارے وسائل جھونک دیے گئے ہیں کہ عورت کو آزادی ملنی چاہیے. تو بس اوقات گھر میں رہنے والی خواتین بھی سمجھتی ہیں شاید ہم بیک ورڈ ہو گئی ہیں، ہم ترقی میں پیچھے رہ گئی ہیں، شاید ہم پردے میں رہ کر دقیانوسی کی طرف چلی گئی ہیں، شاید ہم تاریخ خیالی کی طرف ہیں. تو انہیں حوصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ تمہاری نسبت حضرت فاطمہ سے، تمہاری نسبت حضرت عائشہ اور ازواج مطہرات سے ہے. تمہارے اعزاز کا کون مقابلہ کر سکتا؟ تمہیں جو اللہ نے خوبصورت معاشرت دی زندگی دی ہے، وہ تو اس امت کی جو شہزادیاں تھیں، روحانی مائیں تھیں، ان کی زندگی ہے. یہ تو جب دلوں سے شرم و حیا نکل جاتا ہے تب ایسا کردار سامنے آتا ہے. نہ حیا کی چادر، نہ عفت اور پاک دامنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لم يجدن ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرمایا قرب قیامت میں ایسی مخلوق آئے گی کاسیات، لباس پہنی ہوئی ہوگی، عاریات پھر بھی لباس سے عاری ہوگی، بے لباس ہو. جب دلوں میں شرم و حیا تھا تو ایسا لباس جس میں سینہ کھلا ہوا ہو، بازو کھلی ہوئی ہو، گلا کھلا ہوا ہو، اتنا باریک ہو. جب دلوں میں حیا تھا تو اس قسم کے لباس کا تصور بھی نہیں تھا. کوئی بیٹی بہنا اس قسم کے لباس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایسا لباس ہو کہ سینہ کھلا ہے، گلا کھلا ہے، بازو غائب ہیں، سر کھلا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایسا ہوگا جیسے لاغر اونٹ اور اس کی کوہان ہوتی ہے، ان کے سر کے بال ایسے بندھی ہوئی ہوں. کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسے بال، لباس پہنی ہوں گی لیکن پھر بھی بے لباس ہوں. اس زمانے میں ایسی مخلوق کا کہیں گزر نہیں تھا. گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں میں، تقریبات میں ایسی مخلوق کا کہیں تصور بھی نہیں تھا. لیکن اللہ کے پیغمبر وحی کے ذریعے قرب قیامت کی علامات بتا رہے ایسی مخلوق آئے گی. اور اب تو حیا ایسی رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے، نمازی ہے، دیندار کہلاتا ہے، مسجدوں میں آنا جانا ہے، لیکن جب ان کی تقریبات کا حال دیکھو، ان کی خوشیوں اور شادیوں کا حال دیکھو تو ایسا لگتا ہے حیا کا جوہر رخصت ہو گیا. مجال ہے ماتھے پہ بل آئے، کان پہ جو رونگے، شرم و حیا کا تصور اور اس کا جوہر ایسا نکلتا چلا جا رہا ہے کہ اچھے خاصے گھرانوں کے اندر سے بھی عجیب بے لباسی ہے، عجیب بے شرمی کے مظاہر ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرب قیامت میں ایسا ہو، کاسیات، آریات، ممیلات، مائلات، رؤوسہن کأسنمۃ البخت، لم یجدن ریح الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو میلوہا میل سے آ رہی ہو۔ شرم و حیات دلوں سے رخصت ہوتا چلا جاتا۔ بے حیائی کے اتنے مظاہرے ہیں، اس قدر اس کے پر وسائل جھونکے جا رہے ہیں کہ عفت اور پاک دامنی، شرم و حیا، یہ سب کھوٹے سکے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے واقعی ایسا اختیار کرنے والا کوئی رجت پسند ہے، کوئی تاریخ خیال کا آدمی ہے، اچھی خاصی گھروں میں بیٹھنے والی، ان کا ذہن بھی خراب ہونے لگتا، شاید ہم کسی قید میں ہیں، شاید ہم پہ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے۔ حالانکہ اسلام نے جو عورت وہ عزت بخشی ہے اور اس کے سر پہ جو عزت اور سعادت کا تاج رکھا ہے، اس کی مثال کوئی نہیں۔ اس کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے، باپ ہے، شوہر ہے، اس کی ذمہ داری رکھی ہے، اور گھر کی ذمہ داری اولاد کا سنوارنا، اولاد کو بنانا، یہ اس کا بہت بڑا کردار ہے قومی زندگی میں۔ قومیں اچھی گودوں سے بنا کرتی، قومیں اچھے ماؤں سے بنا کرتی، معاشرہ اچھے گھرانوں سے بنا کرتا ہے۔ پہلے گھر اجڑتے ہیں، پھر معاشرہ اجڑتا ہے، پہلے گھروں کا سکون ختم ہوتا ہے، پھر معاشرہ بے سکون ہوتا ہے، پہلے گھروں میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، پھر معاشرہ نفرتوں کا شکار ہوتا ہے، پہلے گھروں کا سکون ختم ہوتا ہے، پھر معاشرہ بے سکون ہوتا ہے۔ اور گھر کی زندگی پرسکون ہو، محبتوں بھری ہو، اس کے لیے بہت بڑا کردار عورت کی زندگی میں اللہ کا دین ہو، گھر کے چار دیواری میں اسلام کے احکامات زندہ ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، تم گھروں میں ٹھہری رہو۔ اور یہ حکم اس ذات کی طرف سے ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ وہ اس کی تخلیق کی مقصد بتا رہا، اس کا دائرہ کار متعین کر رہا۔ اب لادین طبقہ یہ تو نہیں کہتا ہم قرآن کے اس حکم کو نہیں مانتے، اتنی ضرورت کون کر سکتا ہے؟ ہم اسلام کے اس حکم کو نہیں مانتے، اتنی ضرورت کون کر سکتا ہے؟ بس یہ کہہ دیتے ہیں مولویوں کا اسلام ہم نہیں مانتے۔ اتنی جرت اور ہمت تو نہیں قرآن کا انکار کرتے، اسلام کا انکار کرتے، عیارانہ چال چلتے ہیں، شاطرانہ چال چلتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں کا اسلام نہیں مانتے۔ یہ حکم علماء کا تو نہیں، علماء تو قرآن حدیث کے صرف احکام بتلاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ اسلام کے احکامات کی ترجمانی کرتے ہیں، خود نہیں تجویز کرتے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور یہ سارا حکم اس لیے ہے کہ بے حیائی فحاشی کے فتنے کا انسداد کیا جائے، روکا جائے۔ اب کوئی کہہ دے کہ یہ تو حضور کی بیویوں سے کہا گیا، امہات المؤمنین کو یہ کہا گیا،
تو الیاذ باللہ کیا اس زمانے کے اندر ان پاکیزہ ہستیوں میں فتنے کا اندیشہ تھا؟ آج فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ تھا اور آج نہیں ہے کیا؟ پھر آگے بھی تو ہے، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کرو، یہ بھی ان کے لیے۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی ان کے لیے۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اگر سب ان کے لیے ہے تو قرآن ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن شاطر ہے دشمن، شاطر ہے دشمن۔ اتنی جرت اور ہمت تو نہیں کہ ہم قرآن کی بات نہیں مانتے، اسلام کا حکم نہیں مانتے، اتنی ہمت تو نہیں۔ جھوٹ کا سہارا لیتے، جھوٹ کا سہارا لیتے، مکاری کا سہارا لیتے۔ تو یہ عورت کی تخلیق کا مقصد بتایا، گھر کی زندگی سنبھالے، اور ہر بڑے کردار کے پیچھے گھر کی عورت کا کردار ہے۔ بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، ہر بڑے کردار کے پیچھے گھر کی عورت کا کردار۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے لیکن اس میں سب سے قیمتی چیز نیک عورت، بہت بڑی دولت ہے، نیک صالح عورت۔ معاشرہ اس سے بنتا ہے، گھر معاشرے کی پہلی اکائی ہے، اگر وہاں نیکی پروان چلے گی معاشرے میں نیکی آئے گی۔ گھر معاشرے کی پہلی اکائی ہے، اگر یہاں بھی حیائی نے ڈیرے ڈال لیے، نیکی کا ماحول مٹ گیا، معاشرہ اجڑ جائے گا۔ تو عورت کی زندگی اسلام نے اسے یہ تحفظ دیا ہے، اور خود عورت کے لفظ میں عورت چھپانے والی چیز، اس کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے۔ آج دنیا میں اس عورت کے ساتھ مذاق ہوا ہے، آزادی کے نام پہ اسے رسوا کیا گیا ہے۔ اپنے ابا کو کھلانا، اپنے بھائیوں کی خدمت کرنا، اپنی بہنوں کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، یہ تو ہو گیا دقیانوسی، یہ تو ہو گیا قید، اور ہوٹل میں کھلانا، جہازوں میں کھلانا، ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بن کے ان کی خدمت کرنا، یہ ہو گیا آزادی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے دھوکہ دیا، یہ ہو گیا آزادی۔ یہ ہو گئی عورت کی ترقی۔ یہاں جو اسے عزت ملی ہے اسلام میں کہ یہ خدمت اور گھر کی یہ زندگی، سبحان اللہ، اولاد سے کیا کہا، تیری جنت اگر بنے گی تو ماں کی خدمت سے بنے گی، تیری اگر سعادت ہے تو ماں کی خدمت میں ہے، تیری اگر نجات ہے تو ماں کی خدمت میں ہے۔ اور مرد سے کہا، شوہر سے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو انہوں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ سفارش کر رہا ہے،
اس صنف کس کے لیے؟ اللہ کی طرف سے سفارش ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر کی عورتیں حق میں سب سے بہترین، اور فرمایا میں اپنے گھر کی عورت کے لیے سب سے بہترین۔ سبحان اللہ۔ یعنی بتایا کہ وہ آدمی بہترین نہیں جو دوستوں میں بڑا پسند کیا جاتا ہو، جو دوستوں میں بڑا خوش مزاج کہلاتا ہو، جو دوستوں کی محفل کے جان ہو، نا جو تمہاری زندگی کی رفیقہ حیات ہے، وہ تمہاری اچھائی کی گواہی دے کہ تمہارے اخلاق کیسے، تمہارا حسن سلوک کیسا ہے، تمہاری معاشرت اس کے ساتھ کیسی ہے، وہ گواہی دے۔ تم میں بہترین وہ ہے جس کی معاشرت اپنی بیوی کے ساتھ اچھی ہے، جس کا سلوک اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ ہدایات اسلام نے دی ہے۔ اس کی ضروریات کی کفالت مرد کے ذمے، باپ ہے، شوہر ہے، ذمہ داری ڈالی۔ لیکن حیا کی زندگی مسلمان معاشرے کی روح ہے۔ اگر یہ روح نکل گئی گھروں سے، یہ گھر ٹوٹ جائے۔ آج جو مخلوط نظام تعلیم ہے، مخلوط نظام زندگی ہے، مخلوط تقریبات ہیں، اس کی نحوست دیکھیے نا، ہنستے بستے گھر اجڑ رہے۔ جو مرد عورت کے میل جول میں کوئی رکاوٹ نہ رہی، شرم و حیا کی کوئی دیوار نہ رہی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کس کثرت کے ساتھ گھروں میں ٹوٹ پھوٹ، طلاق اور خلا کی کہانی ہے۔ اور گھروں کی زندگی میں کتنی بد اعتمادی ہے۔ زندگیوں سے شرم و حیا کا حکم نکل گیا، اسلام کی اس تعلیمات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تو اسلام کا جو یہ حکم ہے، اس میں حیا کا تحفظ ہے، گھریلو زندگی کا تحفظ ہے، ازواجی زندگی کا تحفظ ہے، گھروں کے سکون اور اعتماد کا تحفظ ہے۔ اگر یہ مخلوط نظام تعلیم زندگی ہوگی اور شرم و حیا کا خیال نہیں ہوگا، گھروں میں اعتماد نہیں رہے گا، گھروں کا سکون نہیں رہے گا، ازواج زندگی خوشگوار نہیں رہے گی، ہمیشہ ایک دوسرے پہ عدم بدگمان ہوگا۔ اور یہ معاشرے کے اندر یہ کمزوریاں تیزی سے پھیلنے لگی ہیں، اس لیے کہ حیا دلوں میں کمزور ہو، حیا کا جوہر دلوں میں فنا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 10-15 سال پہلے یہ چیزیں کبھی تصور میں بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج اچھے خاصے زندگیوں میں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اسلام کا حکم ہے، عورت کو کسی مجبوری سے گھر سے باہر نکلنا ہے، شوہر بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اسے معاشی ضرورت پڑی ہے، کوئی اور ضرورت کے لیے باہر نکلتی ہے، یہ نہیں کہ اجازت نہیں، اجازت ہے، لیکن شرم و حیا کی چادر کے ساتھ، شرم و حیا کی چادر کے ساتھ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اب اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادر چہرے پہ ڈالیں۔
اس زمانے میں کوئی عورت باہر نکلتی تو بڑی چادر لے لیا کرتی تھی جو سر سے لے کر پاؤں تک اسے ڈھانپ لیتی تھی. آج اس کا متبادل برقع ہے. برقع ہے. تو چادر لے لیا کرتی تھی، کھلی چادر جس سے جسم کی کوئی ساخت نظر نہیں آتی، پہچان نہیں ہوتی تھی. کھلی چادر. نکلنے کی ضرورت پڑی ہے اور تاکید کی وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بناؤ سنگھار کر کے جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلنا. بتائیے یہ حکم کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں. کہ اگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑی وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح نہ نکلنا، بناؤ سنگھار کر کے بے پردہ ہو کے حیا باختہ ہو کے اس انداز سے نہ نکلنا. اب روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، تسبیح بھی ہے، وظائف بھی ہے، لیکن شرم و حیا ناپید ہے. چونکہ اس بے حیائی کے ساتھ اس کو فروغ دینے کے لیے اتنے وسائل جھونک دیے گئے کہ اچھے خاصے زندگیوں میں جہاں عبادات ہیں، کچھ دین کے احکامات ہیں، لیکن حیا، پردہ، حجاب، لباس. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے الایمان والحیاء قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر او كما قال علیہ السلام. فرمایا حیا اور ایمان دونوں جوڑوے ہیں، ایک ہے تو دوسرا بھی ہے، ایک نہیں تو دوسرا بھی نہیں ہے. ایمان ہے نا تو پھر وہاں شرم و حیا بھی ہو، شرم و حیا بھی ہو. اور جہاں ایمان نہیں ہوگا وہیں شرم و حیا بھی نہیں ہوگا. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے، جہاں سے ایک گیا دوسرا بھی گیا، ایک آیا دوسرا بھی آیا. یہ لازم ملزوم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں ایمان ہو اور اس دل میں حیا نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کی بہن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی. پردے کا حکم نہیں آیا تھا، بالغ ہو گئی تھی. تو انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ باریک تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسماء آئندہ ایسا نہیں پہننا، ان کو بدلو ان لباس کو. ایسا لباس نہیں ہوتا جس سے اندر کا جسم جھلک رہا ہو، اتنا باریک ہو، اتنا چست ہو، اتنا مختصر ہو. آپ نے منع فرمایا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اب دیکھیے، ایک طرف حضور کی بیویاں جو ساری امت کے لیے روحانی مائیں، اور روئے زمین میں اس سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں نہیں ہیں. ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی تقوی اور پرہیزگاری اور طہارت کا تذکرہ قرآن میں قدم قدم پہ ایسی پاکیزہ زندگیاں، ان سے خطاب ہے. ساری امت کو سبق ہے.
ساری امت کو پیغام ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تمہیں ان سے کسی چیز کی لینے کی ضرورت پڑے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے لینا۔ اب دیکھیے، ایک طرف حضور علیہ السلام کی بیویاں اور ساری امت کی روحانی مائیں، بتائیے کوئی روحانی بیٹا اپنی روحانی ماں پر غلط نظر ڈال سکتا ہے؟ اور دوسری طرف یہ روحانی بیٹی بھی ایسے جن کی طہارت، تقوی، پرہیزگاری کی گواہی قرآن دے رہا، لیکن احتیاط کا سبق کیا دیا جا رہا؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردہ۔ یہ برائی اتنی کثرت سے رواج پا رہی ہے میرے عزیزو، اتنی کثرت سے بے حیائی کی اور بے پردگی کی اور یہ عریانی کی کہ آہستہ آہستہ اچھے خاصے دینداروں میں بھی اس برائی کا احساس مٹتا چلا جا رہا ہے کہ بہت سارے گناہوں سے توبہ کریں گے، اس سے توبہ نہیں کرتے، بہت ساری برائیوں کے ختم کرنے کی فکر ہے، اس برائی کی فکر کرنے کی فکر بھی ختم ہو گئی۔ بچی، بیٹی، بہنا، گھر کا ماحول، تعلیمی ماحول، تعلیمی ادارہ، ٹیوشن، یہ کیا ہے؟ برائی کا احساس بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، جب تم برائی سے نہیں روکو گے اور اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ مسلمان برائی دیکھے اور اسے نہ روکے؟ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا، اس سے بھی آگے ہوگا۔ فرمایا کیف بکم اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور نیکی کی راستے میں تم رکاوٹ بن جاؤ گے۔ دیکھیے نا، آج بے حیائی اور بے حیائی کی طرف بلانے کے لیے سر عام اور نیکی اور شرم و حیا کے راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ بس اوقات نادان ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹی یہ تمہارے عمر ہے پردہ کرنے کی، بوڑھے بھی کہتے ہیں کیا تمہاری یہ عمر ہے پردہ کرنے کی۔ عام طور پہ عورتوں کی بے پردگی کے پیچھے مردوں کا کردار ہوتا ہے، وہاں سے حیا ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور نیکی سے روکو گے۔ پردے سے روکنے والے بہت، شرم و حیا سے روکنے والے بہت، عفت اور پاک دامنی اختیار کرنے سے روکنے والے بہت، دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اپنے ہیں، اس حکم سے روک رہے اور برائی کی طرف لے جانے والے، برائی کی طرف آگے بڑھانے والے، برائی کی طرف اعزازات، نوازشات۔ صحابہ کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے اس سے زیادہ بری سطح کا تذکرہ فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ رأیتم المنکر المعروف، جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی ہو جائے، جب بے حیائی ثقافت بن جائے، اور جب بے حیائی کو ترقی کا نام دے دیا جائے، اور جب بے حیائی کو جسے کہیں کہ روشن خیال کہا جائے، روشن خیالی کا نام دیا جائے، تو جب برائی ہی اچھائی بن گئی تو ظاہر ہے اب جو اس سے روکے گا وہ تو دقیانوس ہے، وہ تو تاریخ خیال ہے، وہ تو انتہا پسند ہے۔
اسے تو زمانے کے تقاضوں کی خبر نہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی ہو جائے گی، اچھائی برائی ہو جائے گی۔ یعنی حیا کی زندگی اختیار کرنا، عفت پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنا، حجاب اور پردے کی زندگی اختیار کرنا، شرم و حیا کا لباس پہننا، لوگ اجنبی نظروں سے دیکھیں گے، لوگ اجنبی نظروں سے دیکھیں گے کہ اچھائی برائی ہو گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے جب برائی کی یہ سطح ہو جائے نا کہ برائی اچھائی ہو جائے تو وہ سطح وہ ہے جہاں ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا، امید ہے توبہ کی توفیق مل جائے، بھولا بھٹکا واپس آ جائے گا۔ کہیں صحبت مل گئی، سمجھا دیا کسی نے، ندامت ہو جائے گی۔ لیکن جب برائی اچھائی ہو جاتی ہے نا، جب برائی اچھائی ہو جاتی ہے پھر روکنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر روکنے والے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، پھر روکنے والے کو طنز اور تنقید کی جاتی ہے کہ اس کی نظر میں برائی ہے ہی نہیں، وہ تو اچھائی ہو گئی۔ یہ وہ سطح ہے جس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے، توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ اسلام کا مٹتا ہوا فریضہ ہے ہمارے معاشرے سے، مٹتا ہوا فریضہ۔ نماز ہو رہی ہوتی ہے، روزے ہو رہے ہوتے ہیں، عمرے حج ہو رہے ہوتے ہیں، عبادات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن معاشرتی زندگی کا یہ بڑا حکم جس سے ہمارے پورے معاشرے کی عمارت کھڑی ہے، یہ روح ہے معاشرتی زندگی کی۔ اگر یہ روح، جیسے جسم کے اندر سے روح نکل جائے، آنکھیں نکل جاتی ہیں، جسم سے الگ ہو جاتی ہیں، اعضاء اور جوارح جسم سے الگ ہو جاتے ہیں، ٹانگیں جسم سے الگ ہو جاتی ہیں، ہڈیاں گوشت الگ ہونے لگتا ہے، جو چیز ان کو جوڑنے والی تھی روح، وہ جو نکل گئی۔ رشتوں میں جو محبت رہتی ہے، گھروں میں جو اعتماد کی زندگی رہتی ہے، میاں بیوی کی زندگی کے اندر، بہن بھائی کی زندگی کے اندر، باپ بیٹے کے اندر جو قدریں زندہ رہتی ہیں وہ شرم و حیا سے رہتی ہیں۔ جہاں سے شرم و حیا گئی وہاں سارا لحاظ، وہاں ایک دوسرے کی قدر و منزلت، وہاں ایک دوسرے کا احترام، وہاں ایک دوسرے کی عظمت، یہ سب نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ وہ پورا خاندان بکھر جاتا ہے، وہ سارا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، روح نکل گئی۔ جو شرم و حیا کا ایک لحاظ تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ ساری قدریں آہستہ آہستہ ہم سے مٹائی جا رہی اور بڑے اچھے عنوانات سے، خوبصورت ناموں سے، آزادی، عورت کے حقوق، عورت کا تحفظ، خوبصورت عنوانات سے، اور اس کثرت کے ساتھ بے حیائی کے مناظر ہمیں دکھائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں۔ سلو پوائزن آہستہ آہستہ کھلا رہا ہے بے حیائی کا۔ دیکھو نا یہ سائن بورڈ، کبھی یہاں صرف مرد کی تصویر ہوتی تھی، آہستہ آہستہ اس پہ عورت کی تصویر لے کے آ گئے، اور آہستہ آہستہ اسے دوپٹے کے ساتھ لے کے آئے، پھر آہستہ آہستہ اس کا لباس اتارا، اور آہستہ آہستہ اس پہ ایسے مناظر دکھائے جو کسی زمانے میں سینما گھروں پہ ہوا کرتے تھے، اور وہی چیز آپ کے میگزین میں، آپ کے ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ آہستہ آہستہ عادی بنایا نا، مانوس کیا اس برائی سے، اور اس قدر مانوس کر دیا کہ اب بچے کیا دیکھ رہے ہیں، بچیاں کیا دیکھ رہی ہیں، گھر میں کیا دیکھا جا رہا ہے، ماتھے پہ بل نہیں آتے، کان پہ جو نہیں رنگتی،
خیال ہی نہیں آتا کہ اسے ہو کیا رہا ہے، کہ وہ اندر جو شرم و حیا کی دولت تھی، وہ جو غیرت تھی، وہ جو حمیت تھی اور غیرت کا جوہر تھا، وہ سب نیست و نابود ہو رہا ہے۔ گناہ کی نحوست سے، گناہ کی نحوست، اس کا ایک بڑا ریئیکشن بتایا ہے قرآن نے، کہ جب گھروں میں یہ گناہ ہوتا ہے نا تو وہاں عداوتیں ہوتی ہیں، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، وہاں عداوتیں جنم لیتی، نفرتیں جنم لیتی۔ یہ کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگی ہے نا، یہ جو وبائیں ہیں اور یہ مصائب ہیں اور جو آلام ہے، اور ہر آدمی اپنے جان مال کے لحاظ سے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے اور یہ کھلے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ کھلی نافرمانیوں کا اثر ہے۔ لیکن احساس نہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساسیں زیاں جاتا رہا۔ صرف دولت حیا نہیں گئی، اس دولت کے چھن جانے کا احساس بھی معاشرے سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، احساس بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید زادہ ہیں، سید زادہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرفات سے واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ سید زادہ ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، آپ کے سواری میں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، دوسری طرف خواتین بھی گزر رہی ہیں۔ تو فضل کی نگاہ اٹھی اور کھڑی ہو گئی، تو آپ نے فوراً فضل ابن عباس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، فضل کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، عرفات سے آ رہے ہیں، کتنا پاکیزہ دل ہوا ہوگا، اور ہیں بھی سید زادہ، اور بیٹھے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے فوراً ان کا چہرہ پھیرا، فتنے میں نہ پڑ جائے، کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے، فوراً چہرہ پھیرا۔ تو میرے عزیزو، وہ اتنی پاکیزہ ہستیاں تو اتنی احتیاط کریں، اور ہم ان گناہوں پہ جرت کرنے لگ جائیں۔ ہم ان گناہوں کو معمولی سمجھنے لگ جائیں، اس کی نحوست ہوتی ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے، ساری عبادات کا نور لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے، لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو عورت اسلام میں بہت مقدس ہستی ہے، اسلام نے اسے بہت بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے، عزت اور سعادت کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے۔ ماں ہے اس کا مقام ہے، بیوی ہے اس کا مقام ہے، بہنہ ہے، بہن بھائیوں کی عزت ہے، تو اس کا تحفظ رکھا ہے حیا میں، حیا کے حکم میں اس کے لیے تحفظ، اور اگر اس تحفظ کو ضائع کیا تو میرے عزیزو، پھر بڑوں کی عزت اور ناموس بھی خطرے میں، بڑوں کی عزت اور ناموس بھی خطرے میں ہیں، خاندان کی عزت اور ناموس بھی خطرے میں ہیں، گھریلو زندگی سب خطرے میں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں کی زندگی حیا پہ کھڑا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی خوشیاں، اپنی تقریبات وہ حیا کے دائرے میں ہوں، حیا کے دائرے میں،
بس اوقات مخلوط اجتماعات میں ہم جاتے ہیں اور اس خیال سے جاتے ہیں کہ نہ جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، تو کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کریں کہ انہیں احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہم بے حیائی کا یہ ماحول بناتے ہیں ہمارے اپنے ناراض ہو جائیں گے، انہیں کیوں خیال نہیں آتا؟ کوئی ایسا قدم اٹھائیں نا کہ انہیں بھی تو احساس ہو کہ اس بے حیائی کے ماحول سے ہمارے اپنے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے پیارے ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ اللہ کا لحاظ کیا کرے، اللہ کا لحاظ کیا کرے، یہ بھی خیال رکھا کرے کہ اللہ بھی ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو آدمی کو اسٹینڈ لینا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ جب ایسا کریں گے اپنا ماحول بنائیں، اپنی خوشیاں، اپنی تقریبات، اپنی زندگی کے سلسلے شرم و حیا کے دائرے میں رکھیں، اس سے ہماری آئندہ زندگیوں کا تحفظ ہے، ہمارے آنے والی نسل کا حفاظت ہے، اور جو یہ قیمتی جوہر ہے شرم و حیا یہ محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والی، حیا والی، عفت والی، پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك يا أرحم الراحمين۔ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اپنے پسند کی زندگی نصیب فرما، اپنے پسند کی موت نصیب فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، خوشیوں میں غمیوں میں اپنا دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، حیا والی، عفت والی، پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کے بے حیائی کی فتنوں سے، بری صحبت سے، برے لوگوں سے، برے اے اللہ نظریات سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں اپنے بچے بچیوں کے لیے تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم جو اولادوں کے ماں باپ پر حقوق ہیں، ماں باپ کے لیے ادائیگی آسان فرما، اور ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم گناہوں کے گندگیوں سے، ہر قسم کی کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، حادثات سے، سانحات سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، موذی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، ساری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے وباؤں سے، بلاؤں سے، موذی امراض سے ساری امت کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم رجب کے اس مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رمضان کی مقدس گھڑیاں نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہم سبھی کو عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رمضان کی مقدس گھڑیاں نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر قسم کے وباؤں سے اور ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر میں دین کی خدمت کی جتنی
شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، قدر نصیب فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقے، برادریوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، شریروں سے حفاظت فرما، حاسدوں سے حفاظت فرما، بری نظر رکھنے والوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے استحکام نصیب فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی، فحاشی کو فروغ دے رہے انہیں ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ان کی بے حیائی اور ان کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ جو بچیاں گھروں میں ہیں اے مولا کریم ان کے نیک رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اے مولا کریم سبھی کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم سبھی کی دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اے مولا کریم سبھی کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا